حامد کرزئی، جنہیں بون کانفرنس کے بعد افغان صدر بناتے وقت امریکہ نے افغان نیلسن منڈیلا کے طور پر پیش کیا تھا، اب 2007 میں امریکی انتظامیہ انہیں افغانستان کا رابرٹ موگابے کہہ رہی تھی۔ افغان صدر حامد کرزئی سویلین ہلاکتوں اور امریکی افواج کی منمانیوں پر بات کرتے تو اس کے جواب میں کرپشن کی کہانیاں اور قصے بیان کیے جاتے۔ ایک موقع پر برطانوی خفیہ اداروں نے کرزئی سے متعلق یہ رپورٹس لیک کر دی کہ حامد کرزئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، اور ایک موقع پر بھارت اور کوئٹہ میں دماغی امراض کا علاج کرواتے رہے۔ ایک موقع پر افغان صدر حامد کرزئی اس قدر برافروختہ ہوئے کہ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کرنے اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کی دھمکی دے دی۔ ان حالات میں اوباما انتظامیہ کی حمایت سے محروم ہونے کے باوجود حامد کرزئی 17 صدارتی امیدواروں کو شکست دے کر دوسری مرتبہ افغان صدر منتخب ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ آج ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 22ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اگرچہ بش انتظامیہ کے آخر میں افغان حکومت کی کرپشن سے متعلق باتیں شروع ہو چکی تھیں، مگر اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغان صدر حامد کرزئی کے لیے مشکلات اور مسائل میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن 9 جنوری 2009 کو پاکستان آئے اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کرنے کے بعد کابل چلے گئے، جہاں صدارتی محل ارگ پیلس میں ان کی افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو کسی بھی حوالے سے خوشگوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کرزئی کو کرپشن اور افیون کی کاشت کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے ناصحانہ انداز میں کہا کہ عوامی سطح پر تنقید کرنے کے بجائے ان مسائل کو نجی طور پر بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سویلین ہلاکتوں سے متعلق عوامی سطح پر امریکہ کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ دیں گے تو ہم بھی رشوت، کرپشن اور افیون کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار خاموشی سے کریں گے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ پاکستان اور اس میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا کچھ کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ امریکہ کے لیے پاکستان افغانستان کی نسبت 50 گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ بش انتظامیہ کا سنہری دور گزر گیا، طالبان آپ کا دردسر ہوں گے، ہمارا مسئلہ القاعدہ ہے۔ اسٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 354 اور 355 کے مطابق 17 جنوری کو افغان کابینہ کے اجلاس میں چند وزراء نے کرزئی کو کہا کہ افغان عوام واقعی مشکلات کا شکار ہے۔ کرزئی پھٹ پڑے اور کہنے لگے، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف؟ میں جہاد کا اعلان کر دوں گا اور پہاڑوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ افغان وزراء حامد کرزئی کی باتوں پر حیران رہ گئے اور واشنگٹن فون کر کے کہا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا کریں۔ بعد ازاں امریکی حکام سے گفتگو کے دوران حامد کرزئی اپنی ان باتوں سے تو مکر گئے، البتہ انہوں نے ایک بار پھر شکایت کی کہ آپ ہماری نہیں سنتے۔ افغان صدر حامد کرزئی ارگ پیلس میں عملاً قیدی بن کر رہ گئے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ 2009 کے انتخابات میں انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ زندگی کی ان تلخیوں کے دوران ان کے لیے اکلوتی راحت یہ تھی کہ منتوں اور مرادوں کے بعد انہیں اولاد نرینہ نصیب ہوئی۔ حامد کرزئی نے تاخیر سے شادی کی۔ اب 2007 میں ان کی اہلیہ زینت نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام میر ویس رکھا گیا۔ صدر حامد کرزئی تفکرات سے نجات پانے کے لیے ارگ پیلس میں گھنٹوں واک کرتے رہتے۔
مگر ان کے موڈ سوئنگ سے متعلق خبریں صفاتی اور سیاسی حلقوں میں پھیل چکی تھیں۔ ایک بار صدارتی محل کے باغیچے میں گشت کرتے ہوئے صدر حامد کرزئی نے اپنے ایک وزیر کو تجویز دی کہ امریکہ اور پنجشیری دونوں کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں طالبان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ افغانستان کے معاملات میں دو افراد کا کردار بہت اہم تھا۔ زلمے خلیلزاد جو کابل میں امریکی سفیر تعینات کیے گئے، مگر دراصل وہ یہاں وائسرائے کے طور پر حکومتی معاملات چلاتے رہے۔ اب وہ افغان صدر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ CIA کے پاس تو امریکی شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا مینڈیٹ نہیں تھا، مگر برطانوی خفیہ اداروں نے زلمے خلیلزاد کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے جو رپورٹ تیار کی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ افغانستان کی مختلف اہم شخصیات کے ساتھ رابطے کر کے اپنے افغان صدر بننے کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ دوسرے اہم شخص رچرڈ ہالبروک تھے، جنہیں امریکی صدر اوباما نے افغانستان اور پاکستان سے متعلقہ معاملات کے لیے اپنا خصوصی معاون تعینات کیا تھا۔ رچرڈ ہالبروک بھی حامد کرزئی کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے تھے اور ان کی بھرپور خواہش تھی کہ حامد کرزئی کسی صورت میں دوبارہ صدر منتخب نہ ہونے پائے۔ رچرڈ ہالبروک نے واشنگٹن میں بعض صحافیوں کو بھی ان آفیشلی بتایا کہ حامد کرزئی نااہل ہیں اور ان کی جگہ کسی باصلاحیت شخص کو سامنے آنا چاہیے، جیسا کہ اشرف غنی یا حنیف اتمار کو افغان صدر بنایا جا سکتا ہے۔ الیکشن ملتوی کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا، مگر ہیلری کلنٹن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ حامد کرزئی کا خیال تھا کہ امریکی صدر قندھار اور ننگرہار کے سابق گورنر گل آغا شیرازی کو ان کے مد مقابل لانا چاہتے ہیں۔ حامد کرزئی نے گل آغا شیرازی کو ایوان صدر طلب کیا اور صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو جانے کو کہا۔ گل آغا شیرازی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر حامد کرزئی کی ٹون بدل گئی۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد 20 اگست 2009 کو دوسرے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ امریکہ کے فیورٹ سمجھے جانے والے اشرف غنی، جو حامد کرزئی کی کابینہ میں وزیر خزانہ رہے، وہ تو محض 3% ووٹ لے سکے۔ مقابلہ عبداللہ اور حامد کرزئی کے درمیان تھا۔ حامد کرزئی نے کامیابی کا دعویٰ کر دیا، عبداللہ نے دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے۔ افغان آئین کے مطابق اگر کوئی امیدوار پہلے راؤنڈ میں 50% ووٹ نہ لے سکے تو پھر پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں کے درمیان دوسرے راؤنڈ کے لیے پولنگ ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر اعلان کیا گیا کہ حامد کرزئی نے 50% ووٹ لینے کی شرط پوری کر لی ہے، مگر جب اقوام متحدہ کی نگرانی میں حامد کرزئی کے 1/3 ووٹ جیل سازی کی بنیاد پر مسترد کر دیے گئے تو دوسرے راؤنڈ کے لیے پولنگ کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ صدارتی امیدوار عبداللہ نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے دوسرے راؤنڈ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تو 2 نومبر 2009 کو اعلان کر دیا گیا کہ حامد کرزئی دوبارہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاک افغان تعلقات کشیدہ رہے، مگر جب اسلام آباد میں نئی سویلین حکومت آ گئی، کابل میں حامد کرزئی دوسری بار صدر منتخب ہونے میں کامیاب رہے اور امریکہ سے افغان صدر کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہونے لگے تو GHQ نے بھی حامد کرزئی کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات استوار کرنے کی سنجیدہ کوشش کی اور DGISI جنرل احمد شجاع پاشا غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کابل جا پہنچے۔ امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 421 پر لکھتے ہیں کہ افغان صدر نے امراللہ صالح کو بلا کر کہا کہ میں امن اور پاکستان کے ساتھ دوستی کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں۔ صدر حامد کرزئی نے 18 جنوری 2010 کو غیر اعلانیہ طور پر جنرل احمد شجاع پاشا کو کابل مدعو کر لیا۔ حامد کرزئی نے امراللہ صالح کو اس دورے سے متعلق تب تک نہ بتایا جب تک جنرل احمد شجاع پاشا ارگ پیلس نہ پہنچ گئے۔ اس دن کابل میں گرنیڈ دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں کی وجہ سے خوف کی فضا تھی۔
ISI چیف کے صدارتی محل میں بیٹھتے ہی طالبان کے ایک گروہ نے ارگ پیلس کے قریب ہوٹل، سینما اور افغان سینٹرل بینک پر حملہ کر دیا۔ افغان صدر حامد کرزئی نے اپنے انٹیلیجنس چیف امراللہ صالح کو طلب کیا تو اسے جنرل شجاع پاشا کی آمد کا علم ہوا۔ افغان صدر حامد کرزئی نے پاکستان کے DGISI سے ملاقات کے دوران افغان خفیہ ادارے NDS کے چیف امراللہ صالح کو باہر نکال دیا اور اس تقبالیہ پر انتظار کرنے کو کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنے انٹیلیجنس چیف پر اعتماد نہیں، تم بھی اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف نے واضح کیا کہ امریکی چلے جائیں گے، آپ افغانستان کے آئینی اور قانونی طور پر منتخب صدر ہیں، آئیں ماضی کی قدورتیں بھلا کر ایک نئے عہد کی بنیاد رکھیں۔ جنرل پاشا نے افغان صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جب افغان صدر حامد کرزئی اور جنرل احمد شجاع پاشا باہر آئے تو امراللہ صالح ان کے منتظر تھے۔ صدر کرزئی نے کہا کہ معزز مہمان کو اپنی نگرانی میں بحفاظت ایئرپورٹ پہنچائیں۔ امراللہ صالح اور جنرل احمد شجاع پاشا گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو جنرل پاشا نے پوچھا، کچھ معلوم ہوا کہ کابل میں آج ہونے والے حملوں میں کون ملوث ہے؟ امراللہ صالح نے دعویٰ کیا کہ اس وقت جب ہم اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، افغان سینٹرل بینک پر حملہ کرنے والے ایک پاکستانی نمبر پر بات کر کے ہدایات لے رہے ہیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے کہا، یہ نمبر مجھے دیں، میں ضرور چیک کروں گا۔ امراللہ صالح نے نمبر لکھ کر دے دیا۔ امراللہ صالح کے مطابق ایک ہفتے بعد پاکستانی حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ نمبر بند جا رہا ہے اور اب اس حوالے سے کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر پاکستان کے عسکری حکام کے مطابق ISI نے اس نمبر کو ٹریک کر کے 7 افغان گرفتار کر کے خاموشی سے NDS کے حوالے کیا تاکہ امراللہ صالح اس کا کریڈٹ خود لے سکیں، مگر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ سب ISI کروا رہی تھی۔ افغان صدر حامد کرزئی 11 مارچ 2010 کو پاکستان آئے۔ یہاں انہوں نے نہ صرف صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقاتیں کی، بلکہ اپنے اصل میزبانوں یعنی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور DGISI جنرل احمد شجاع پاشا سے بھی ملاقات کی۔ سیرینا ہوٹل میں جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں تو افغان انٹیلیجنس چیف امراللہ صالح شریک رہے، مگر کچھ ملاقاتیں ایسی بھی تھیں جنہیں حامد کرزئی نے ایک بار پھر اپنے انٹیلیجنس چیف سے بھی خفیہ رکھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے واضح کیا کہ امریکیوں کے بجائے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ افغانستان میں امن کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ملاقات کے دوران افغان انٹیلیجنس چیف امراللہ صالح نے کئی مواقع پر بات بگاڑنے کی کوشش کی اور جنرل کیانی کو کہا کہ آپ طالبان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جو طالبان آپ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے؟ براہ کرم اب یہ نہ کہے گا کہ آپ طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ ملاقات کے آخر میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک جملہ کہہ کر امراللہ صالح کا حساب کتاب برابر کر دیا۔ جنرل کیانی نے کہا، جناب صدر، ہم نے جن باتوں پر اتفاق کیا ہے، کیا شمالی اتحاد انہیں تسلیم کرے گا؟ حامد کرزئی امراللہ صالح کی طرف دیکھنے لگے تو امراللہ صالح نے بوکھلا کر کہا، شمالی اتحاد کا کوئی وجود نہیں، میں آپ کا انٹیلیجنس چیف ہوں، آپ پورے افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت کو یہ گلا تھا کہ NDS پاکستانی طالبان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ صدر کرزئی کو بتایا گیا کہ بلوچستان کے ایک گپتی رہنما کابل کی اسٹیٹ نمبر 13 کے سیف ہاؤس میں افغان خفیہ ادارے NDS کی پروٹیکشن میں رہ رہے ہیں۔ افغان صدر حامد کرزئی کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اگر پاکستان سے تعلقات بہتر کر دیں تو انٹیلیجنس چیف امراللہ صالح کو گھر بھیجنا ہوگا۔ ویسے بھی حامد کرزئی کے نزدیک امراللہ صالح کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ ایک تو وہ شمالی اتحاد کے سربراہ مرحوم احمد شاہ مسعود کے قریبی ساتھی تھے اور پھر ان کے CIA سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔
حامد کرزئی انٹیلیجنس چیف کو ہٹانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے اور 2 جون 2010 کو یہ موقع میسر آ گیا۔ کابل پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں 1500 عمائدین پر مشتمل لویا جرگہ ہو رہا تھا، جس کا مقصد طالبان سے بات چیت کی منظوری دینا تھا۔ اس دوران 4 خودکش بمباروں نے داخل ہونے کی کوشش کی، اگرچہ سیکیورٹی فورسز نے انہیں اندر نہ پہنچنے دیا، تاہم لویا جرگہ میں افراتفری مچ گئی۔ افغان صدر حامد کرزئی نے 6 جون کو انٹیلیجنس چیف امراللہ صالح اور وزیر داخلہ حنیف اتمار کو ایوان صدر طلب کیا۔ کرزئی نے کہا کہ لویا جرگہ پر یہ حملہ امریکہ نے امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کروایا ہے اور تم دونوں اس سازش میں شریک ہو۔ امراللہ صالح نے صفائی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ طالبان کی کارروائی ہے۔ جنرل میک کرسٹل نے خوست میں آپریشن کر کے اس سازش میں شریک افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر حامد کرزئی کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے غصے سے کہا، "Do you think I'm stupid?" امراللہ صالح نے کہا، "No, you are the president of the country." حنیف اتمار نے صورتحال کے پیش نظر پہلے سے استعفیٰ لکھ کر جیب میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ کاغذ نکال کر سامنے رکھا اور کہا، "آپ اب میرے کمانڈر ان چیف نہیں رہے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ صدر کرزئی نے امراللہ صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر حنیف اتمار مستعفی ہو رہا ہے تو تم بھی استعفیٰ دو۔ امراللہ صالح نے کہا، میں لکھ کر تو نہیں لایا، مگر آپ مجھے بھی مستعفی ہی سمجھیں۔ یوں افغان صدر حامد کرزئی نے امراللہ صالح کو فارغ کر کے رحمت اللہ نبیل کو افغان انٹیلیجنس چیف تعینات کر دیا۔ 9 مئی 2010 کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا کی کابل کے ارگ پیلس میں افغان صدر حامد کرزئی سے ایک اور ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا تناظر یہ تھا کہ چند روز قبل ٹائم سکوائر میں ناکام بم دھماکہ کرنے کی کوشش کرنے والے فیصل شہزاد کو حراست میں لیا گیا تھا اور ایک دن بعد یعنی 10 مئی 2010 کو افغان صدر حامد کرزئی سرکاری دورے پر امریکہ جا رہے تھے۔ اگر امریکہ جا کر صدر حامد کرزئی پاکستان کے خلاف بات کر دیتے تو پاکستان کو عالمی سطح پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اور پاک افغان تعلقات پھر سے خراب ہو جاتے۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ تعلقات تو بہتر کر لیے، مگر امریکہ سے تعلقات مسلسل سرد مہری کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اس کی کیا وجوہات رہیں، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔